ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، تو ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا۔ لگاؤ کھو، اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی ہے اس لیے نظر آنا بند ہو گیا، بے ادبی ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں۔ جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا مہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو۔ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اس سے ضرور بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے، بابا جی معاف کر دیں، آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گی۔ بابا جی کہنے لگے نہیں میں نے تو بد دعا دی نہیں تو۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے ساتھ جب کوئی مسلمان زیادتی کرتا ہے تو میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں۔ کہا جی میرے لیے دعا کر دیں۔ دعا کی، بابا جی کی آنکھیں ٹھیک، بابا جی نے دعا کی، نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا بزرگو آپ نے جو کہا میں نے مان لیا، پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا میں فوراً معاف کر دیتا ہوں۔ فوراً تو معافی دی جاتی نہیں، دی جا سکتی نہیں، تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے۔ آپ نے جو نہیں نا بات، لوگ باریکی میں جاتے ہیں نا بہت سارے۔ کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر تو تکلیف، بھئی کوئی لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر، ابھی تو بڑی چوٹیں لگی ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہے۔ یہ شعوری طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کہا فوراً کیسے آپ نے معاف کر دیا؟ کہا فوراً کیسے معاف کر دیا؟ تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، محبت بڑی ہے رسول رحمت سے، پر میں کیا بات ہے۔ بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں۔ کہا وہ کیا حدیث؟ سنیں میرے دوستو، اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے۔ اور بزرگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا، جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی۔ تو بابا جی کہنے لگے دیکھنا تیرا میرا جھگڑا ہے، اگر یہ جھگڑا حضور کے پاس جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، پھر اس کا فیصلہ ہوگا، پھر یہ مقدمہ لڑے گا، پھر یہ کیس چلے گا، جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے، تو میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا، میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا۔ لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتے میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف، میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا، میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پہ لگی رہتی ہے، میرا ذہن تو ہر وقت میرے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ ملی سوچ اپنائیں، قومی سوچ اپنائیں، زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو، ملت کا جس میں فائدہ ہو، کچھ ایسا کر جائیں زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ محمود غزنوی گزر رہا تھا، ایک بابا جی بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ایک پودا لگا رہے تھے، تو محمود غزنوی کو بڑا پسند آیا، کہا بابے کو میرے پاس تو بلاؤ۔ بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کانپتے ہیں، سر کانپتا ہے، راشا تاری ہے، تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا، تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا، میرے پوتے تو کھائیں گے نا۔ بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی، اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی، کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے، بڑی ہے۔ تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا، اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے، چھاؤں بھی دے دی ہے، ابھی دیکھے نا ابھی میں نے کام کیا، نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے دے دیا ہے۔ بادشاہ اور راضی ہوا، اس نے ایک تھیلی اور دی، تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے، لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا ہے۔ تو خیر خائی کا ذہن بنا، لوگوں کے بارے میں سوچ، قومی اور ملی ذہن بنا، بڑا ذہن بنا، بڑی سوچ بنا، وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ لوگوں کا نفع ہو، وہ والا کام کر، قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا، عالم اسلام کی بات کر، مسلمان کا بھلا کر، اپنے وطن کا بھلا کر، اپنی ملت کے بارے میں سوچ،
جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا. تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا, دوسروں کے بارے میں سوچے گا. وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں. جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتے ہیں. دوسروں کی بات کر, تو ہمیشہ رہے گا, تو باقی رہے گا, تو قائم رہے گا, تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا نام جپا رہے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا